آج معاشرہ دیکھیں، جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں کیا ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ وہ فلسطین کو دیکھ لیجئے، اسلام کا قلعہ وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، جہاں پہ مسلمان ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوب رہے ہیں۔ وہ برما کو دیکھ لیجئے، مسلمان کٹے پھٹے، چیشنیاں بوسنیاں، وہ جس جگہ پہ بھی آپ جا کے دیکھیں مسلمان ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہم 57 ملک ہونے کے باوجود مسلمان پھر بھی ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں۔ آج ہماری شہرک دیکھ لیجئے، وہ جگہ جگہ سے کٹی پھٹی پڑی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں پہ وہ ان لوگوں کا کھانا پینا بند ہے، وہ معصوم بچے بلک رہے ہیں۔ کتنی ماؤں نے بچے جنم دیے اور اس وجہ سے وہ مر گئے ہیں کہ ان کے لیے امدادی کاروائیاں موجود نہ تھیں۔ وہ کتنے بوڑھے شخص ہیں جو اس دکھ میں مر گئے کہ ان کے سامنے ان کے نوجوان بیٹوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ وہ کتنی بہنیں ہیں جن کی عصمتیں وہ لوٹی گئی ہیں، وہ کتنی مائیں ہیں جنہوں کے بیٹے اجڑ گئے، وہ کتنی عورتیں ہیں جن کے سہاگ ان کے سامنے چھین لیے گئے۔ آج معاشرہ کس نہج پہ ہے؟ آج ہم ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے محمد عربی کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے رب کا قرآن چھوڑ دیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ شاہد ہے 1000 سال تک ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی۔ یہ جو آج ایٹم کے نام پہ، یہ جو آج سپر پاور کے نام پہ اپنے آپ کو منوانے والے ہیں، یہ مسلمانوں کے قدموں کے تلوے چاٹا کرتے تھے اور آ کے کہتے تھے تم ہی ہمارے باپ ہو، تمہارے احکام کے مطابق ہم زندگیاں بسر کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت اسلام کا عروج تھا۔ اس وقت ہر بادشاہ جب قرآن کھولتا تھا تو قرآن کی تفسیر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ وہاں پہ بیٹھ کے طرح طرح کے ایسے وہ پروگرام نہیں ہوتے تھے جس میں وہ بنت ہوا طبلے کی تھاپ پہ ناچتی ہوئی نظر آئے، وہ سر عام فحاشی و عریانی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ یار بندے، ہم کہتے ہیں نا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان ایسے نہیں ذلیل ہو رہا، مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان اپنے اندر غلاظتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی جا کے دیکھ لیں، یہ جو متحدہ عرب امارات، یہ ہمارا جو قلعہ تھا اسلام کا، آج وہاں دیکھیں، وہاں پہ کشمیر میں مسلمانوں کے لختے جگر کٹ رہے ہیں، معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، عورتوں کی عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، وہ اٹھ کے ان کے ہاروں میں گلوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، انہیں عزتوں کی مالا پہنائی جا رہی ہیں۔ یہی اسلام کا قلعہ یار، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا تو ایک بیٹی کی آواز پہ محمد بن قاسم کہاں سے چلتا ہوا کہاں تک آیا تھا یار، ایک بیٹی نے آواز دی تھی، کہاں ہے مسلمان؟ تو آج تو لاکھوں بیٹیاں آوازیں دے رہی ہیں، آؤ ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں، آؤ ہمارے سہاگ لٹ رہے ہیں، آؤ ہمارے لختے جگر ہمارے سامنے وہ کرپانوں پہ وہ گولیوں سے چھنی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم سوائے مذمتی جملوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے ایک بات کہی تھی، اس وقت بندہ ذلیل ہوتا ہے جب بندے کی غیرت مر جایا کرتی ہے۔ ہماری آج غیرت ہی مر چکی ہے، اندر سے ایمان کی قوت ہی مر چکی ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان کی قوت تھی تو ہم 313 بھی ہوتے تھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے، 1 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو پھر بھی جو قوت اور طاقت کا ڈنکا بجتا تھا وہ مسلمان کا بجا کرتا تھا، پھر بھی فتح مسلمانوں کے قدم چوما کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اندر ایمان کی قوت تھی، اندر ایمان کی قوت تھی۔ بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمان کی دل اور نگاہ کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں، ہماری دل اور نگاہ کی جو کیفیت ہیں وہ غیروں پہ جمی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کے اطوار کو چھوڑ دیا، ان کی زندگیوں کو چھوڑ دیا۔ عمر فاروق کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود تلوار لے کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اس لیے درس دیتے تھے کہ اے لوگو، اسلام کو اگر پروان ملتا ہے، جب تلواریں وہ ناچنے گانوں اور رقص کرنے کے لیے رہ جائیں تو پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبھی کچھ ہے، ہم آئے ہوئے مہمانوں کو وہ کئی توپوں کی سلامیاں تو پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا مہمان آیا ہے، فلاں ملک سے آیا ہے، لیکن یہ سلامیوں کے لیے ہماری توپیں رہ گئی ہیں، یہ توپیں پھر غیر کے سینے کو چیرنے کے لیے نہیں رہ گئی۔ آج ہم اس لیے ذلیل ہیں، ہم صرف باتوں والے رہ گئے ہیں، ہمارے عمل کے اندر کی کیفیت نہیں ہے، ہمارا من اور ہمارا تن اور ہماری کیفیتیں اور بس
اور ہی انداز ہے ہمارا تو پھر دیکھیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ خدارا اپنے اندر ایمان کی قوت کو پیدا کرے۔ ایمان کی قوت جب ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ دعا ہے خالق سے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں